السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يمحق اللہ الربا ويربي الصدقات احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ جل شانہ نے ان دو آیتوں کے اندر سود کی ممانعت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی ربا یعنی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ جل شانہ نے خرید و فروخت یعنی کاروبار کو حلال کیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی کبائر کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر سود کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں سود کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سود کے اندر مبتلا ہے تو حاکم وقت کو چاہیے کہ اس شخص کو بلائے، اس کو بٹھائے اور اس کو سمجھائے کہ اس عمل سے رک جا اور اس عمل سے باز آ جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ نصائح اس پر اثر نہیں کرتی ہے تو حاکم وقت اس شخص کا گردن اڑا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر سود کو اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری سے بھی بدتر گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سود ایک لعنت ہے جس کی اسلام کبھی بھی معاشرے کے اندر اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد غیر منصفانہ تقسیم دولت پر ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انحطاط اور زوال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں اپنا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس مال کے اندر بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے، جس کا اثر انسان پھر اپنے باطن پر محسوس کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اسلامی نظام معیشت کا مطالعہ کریں تو اسلام نظام معیشت کی بنیاد وہ تقسیم دولت پر ہے کہ پیسہ معاشرے کے اندر انسانیت پر تقسیم ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت کے اندر، صدقات کی ادائیگی کی صورت کے اندر، اسی طرح قربانی کے جانوروں کے کاروبار کی صورت میں پیسہ امیروں کے جیبوں سے نکل کر غریبوں کے جیبوں میں جاتا ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر اعتدال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر آدمی کو اس کا حصہ وافر مقدار میں مل جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم سودی سسٹم کو دیکھیں تو اس کے اندر پیسہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے امیر آدمی اور امیر بن جاتا ہے اور غریب آدمی اور غریب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے ہاں آج کل یہ مروجہ جو بینک سسٹم ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی سود پر ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ کنونشنل بینکنگ جتنے بھی ہے یہ سودی معاملات کرتے ہیں۔ کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ بھی سودی قرضہ، کسی سے قرض لیتے ہیں تو وہ بھی سودی قرضے کے اوپر، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مثلا ایک غریب آدمی ہے، اس نے اپنی محنت کے ساتھ 1,00,000 روپے کمائے اور وہ 1,00,000 روپے اس نے بطور قرض کے بینک کے پاس رکھ لیے۔ اب بینک کیا کرتا ہے، یہ 1,00,000 روپے اپنے پاس تو نہیں رکھتا ہے، بینک نے اس 1,00,000 اور اس کے ساتھ اور بہت سارے لاکھ آگے تاجروں کو قرض کے اوپر دیتے ہیں، سودی قرضے کے اوپر دیتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے جو تاجر ہوتے ہیں، جن کی کارخانے ہوتے ہیں اور جن کی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر کاروبار کرتی ہیں۔ تو اب بینک کو اس غریب آدمی نے 1,00,000 روپے دیے اور بینک کے ساتھ اس نے یہ معاہدہ کیا کہ آپ مجھے ماہانہ 2% منافع دیں گے، بقیہ آپ کا۔ اسی طرح بینک ظاہر ہے اپنا منافع بھی رکھے گا، تو بینک آگے اس 1,00,000 روپے پر جب دے گا تو یہ 4% اپنا منافع رکھ کے تاجر کو دے گا،
کیونکہ 2% اس نے اپنا رکھنا ہے اور 2% اپنے کسٹمر کو دینا ہے۔ اب ظاہر ہے جب تاجر نے اس 1,00,000 روپے لیے کاروبار کے لیے، تو اب وہ جب کاروبار کرے گا، مثلا اس نے کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا، کپڑے کی کارخانے لگا دیے، اب ظاہر ہے کپڑے کی قیمت کے اندر یہ 4% منافع جو آگے اس نے بینک کو دینا ہے اس کو ایڈ کرے گا، ظاہر ہے اس کو ایڈ کرے گا اور اس کے اوپر پھر اپنا پرافٹ رکھے گا۔ اب جب یہ 4% منافع جو بینک کو دے گا، یہ جب یہ کپڑے کی قیمت کے اندر ایڈ کرے گا تو کپڑے کی قیمت بڑھے گی کہ نہیں؟ جب کپڑے کی قیمت بڑھے گی تو مہنگائی کی صورت میں یہی غریب آدمی جس نے بینک کو 1,00,000 روپے پیسے دیے اور 1,00,000 روپے بطور قرض کے رکھوائے تھے، اب یہ مہنگائی کی صورت میں یہ کپڑا جب خریدے گا تو جو پرافٹ بینک تاجر سے وصول کرے گا، اور بینک اس پرافٹ کو اپنا پرافٹ رکھنے کے بعد جو پرافٹ کسٹمر کا ہوگا جب اس کو وہ پرافٹ دے گا تو مہنگائی کی صورت میں یہ تاجر اس پرافٹ کو اس سے واپس لے لے گا، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نہ سمجھنے والی سسٹم ہے جس کے اندر غریب کا جو ہے وہ نقصان ہے، اور امیر آدمیوں کے پاس پیسہ سارا سمٹ جاتا ہے، مثلا 1,00,000 روپے اس غریب نے رکھوائے، دوسرے غریب نے رکھوائے، تو یہ سارا پیسہ ایک بڑا تاجر اٹھا لیتا ہے بینک سے، اور وہ اس کا ایک کارخانہ ہوتا ہے، سال کے اندر اس کا دوسرا کارخانہ بن جاتا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور جو پرافٹ اس نے اپنے کسٹمر یا بینک کو دیا، وہ پرافٹ بھی انہوں نے مہنگائی کی صورت میں ان سے وصول کیا، اس لیے اسلام اس کی حسن شکنی کرتا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب اگر یہ غریب آدمی بجائے یہ 1,00,000 روپے بینک کے پاس رکھوانے کے اگر اس کے اوپر یہ کاروبار شروع کر دیتا جس کی اسلام اس کو ترغیب دیتا ہے، جس کی اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسلام اس کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے رزق کا وافر حصہ وہ کاروبار اور بزنس کے اندر رکھا ہوا ہے، تو اگر بجائے اس کے کہ یہ بینک کے پاس رکھوائے، یہ اس کے اوپر اپنا کاروبار شروع کرے، اپنا بزنس شروع کرے، تو جو اس کو بینک سے جو پرافٹ ملتا ہے اس سے کئی گنا یہ زیادہ پرافٹ کما سکتا ہے۔ صرف پیسے کو کمائے، اسلام کے اندر یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ پیسے کے ساتھ محنت ہو، یا ایک آدمی کا پیسہ ہو اور دوسرے کی محنت ہو جس کو مضاربہ کہا جاتا ہے، یا دونوں کا پیسہ ہو اور دونوں کی محنت ہو، تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے جس کو مشارکہ کہا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جائیں اور اس سسٹم کی طرف جائیں جس کا اسلامی دنیا کا غیر اسلامی دنیا کے ساتھ تقابل ہے، تو دیکھو اسلام کے اندر کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، کے دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہے کہ وہاں پر دین جو غیر مذہب ہے، جو اسلام کے خلاف جو لوگ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی اسلام سختی کرتا ہے۔ ایک سود ہے اور ایک بے حیائی ہے، کہ اسلام کا اس وقت پوری دنیا کے ساتھ ان دو چیزوں کے اندر مقابلہ ہے، اور غیر مسلموں کو بھی اسلام ان دو چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، ایک سودی سسٹم اور ایک بے حیائی ہے، کیونکہ یہ دو خباثتیں ایسی ہیں کہ یہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہے، انسانیت کو تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں، تو اس لیے اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہر ایک ایسی چیز جو معاشرے کے اندر انسانیت کو بگاڑ دیتی ہے، اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، میں سب بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے پیسے کسی کو قرض پر دے، سودی قرضے کے اوپر دے یا بینک کے اندر رکھوائے، ہم اس کے اوپر بزنس شروع کریں، اپنا کاروبار شروع کریں جس کی اسلام نے مختلف صورتیں اور شکلیں بتلائی ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو یہ پرافٹ جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے، یہ پرافٹ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسے سے محنت کریں اور حلال کمائی کی طرف جائے۔ اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس سودی سسٹم سے ہمارے اس ملک پاکستان اور پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس سسٹم کے اندر جس طرح ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، ہمیں رکھا ہوا ہے، جس کا نقصان آج پوری قوم اٹھا رہی ہے مہنگائی کی صورت میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ سودی قرضے لیے، اب اس کے اوپر قسطیں ہم دے رہے ہیں، پھر قسطوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے، پھر اس قسط کی ادائیگی کے لیے ہمیں ایک دوسری قسط لینی پڑتی ہے، تو اس کا سارا بوجھ پھر اس عوام کے اوپر آتا ہے، اور یہ عوام مہنگائی کی صورت
صورت میں تیل مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے اور سودی قرض کی ادائیگی، تو ظاہر ہے وہ اس مہنگائی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، وہ پیسہ ہماری جیبوں سے نکل کر آگے IMF یا جو دوسرے بینکنگ ہے ان کے پاس ہمارا یہ پیسہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سسٹم کے خاتمے کے لیے ہم آواز اٹھائیں۔ علماء نے اس کے اوپر بڑی محنتیں کی ہے۔ ابھی حال ہی میں چند مہینے پہلے کراچی کے اندر بہت بڑا اجتماع ہوا جس کے اندر ہماری قیادت نے شرکت کی اور سب نے سود کی مخالفت میں آواز اٹھائی، تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی آواز پر آپ لبیک کہیں، اور انشاءاللہ اس کے مقابلے میں جو اسلامی نظام ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے یا اگر آپ اسلامی بینکنگ کو جو ہے وہ فالو کریں گے تو انشاءاللہ کم از کم اس کے اندر یہ سود نہیں ہوگا جس کا براہ راست آج کل انسانیت کا اس کے ساتھ کنونشنل بینک کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اس سودی سسٹم سے پوری قوم اور پوری انسانیت کی جان چھڑوا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔